اسلام ایک بندہ مومن سے دو مطالبے کرتا ہے۔ نمبر ایک، خود نیکی کی راہ پر چلنا، اللہ کی راہ پر چلنا، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی حد الوسع نیکی کی راہ پر، خیر کی راہ پر اور اللہ کی راہ پر چلانا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ النحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے بندے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظت حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کوئی بحث اور مباحثہ کی نوبت آئے، جو بحث اور مباحثہ کرنا ہے وہ بھی احسن انداز کے اندر کرنا ہے۔ اسلام ایک بندہ مومن سے دو مطالبے کرتا ہے۔ نمبر ایک، خود نیکی کی راہ پر چلنا، اللہ کی راہ پر چلنا، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی حد الوسع نیکی کی راہ پر، خیر کی راہ پر اور اللہ کی راہ پر چلانا اپنی استعداد کے مطابق۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کی راہ پر کیسے چلایا جائے، راہ راست کی طرف کیسے دعوت دی جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 اصول اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ یہ اصول دین کی ایک داعی اور مبلغ کے لیے بھی ہیں، ایک ٹیچر کے لیے بھی ہے جس نے اپنے شاگردوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو کردار کو سنوارنا ہے، والدین کے لیے بھی ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو اس حوالے سے محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی راہ راست کی طرف لانا ہے۔ پہلا اصول کیا دیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے بندے لوگوں کو جب دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے، تو اس میں حکمت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ حکمت بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کے اندر وہ تمام احتیاطیں آ جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے دعوت کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اپنی واعظ کو، اپنی نصیحت کو زیادہ زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے کہ جو تبلیغ کے، دعوت کے، نصیحت کے اثرات کو ضائع کرنے والی ہوں۔ تو یہ حکمت ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ حکمت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس کے اندر سامنے کی مخاطب کی نفسیات بھی آ جاتی ہیں کہ ان کی نفسیات کو، مزاج کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ موقع محل کی مناسبت بھی آ جاتی ہے، الا حاصل قیاس، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری بات بتائے گی والموعظۃ الحسنہ، کہ اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی لہجے کے اندر نرمی ہو، شرینی ہو، حشاشت ہو، بشاشت ہو، اور انسان کے لہجے کے اندر تلخی اور ترشی نہ ہو۔ چونکہ لہجے کی جو تلخی ہے نا، یہ گفتگو کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اس کے اندر کڑواہٹ پیدا کر دیتی ہے اور سننے والے کے اوپر کوئی بڑا اثر نہیں پڑنے دیتی۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو فرعون کی طرف بھیج رہا ہے، اور بھیجتے وقت ساتھ ان کو نصیحت کر رہا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ اور اے ہارون، تم فرعون کی طرف جا رہے ہو، ان کو دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، لہجے کے اندر ذرا نرمی رکھنی ہے، شاید وہ آپ کی بات کا اثر لے لے۔ اگر فرعون جیسے ظالم، جابر، سرکش بندے کی طرف بھیجتے وقت بھی اللہ رب العزت کا یہ تقاضا ہے کہ لہجے کے اندر شائستگی ہونی چاہیے، تو پھر روزمرہ زندگی کے اندر جن لوگوں کو ہم نے دین کی دعوت دینی ہوتی ہے ان کے اندر تو یہ تقاضا بدرجہ اتم مطلوب ہے۔ تو دوسری نصیحت یہ کی گئی۔ اور تیسری بات فرمائی گئی، وَجَادِلْهُم بِاللَّتِی ہِیَ احسن، کہ اگر بحث مباحثے کی نوبت آ ہی جاتی ہے تو بحث مباحثے کے اندر بھی احسان والی روش کو نہیں چھوڑنا ہے۔ انداز، اسلوب بہترین ہونا چاہیے، اس کے اندر انانیت نہ آ جائے، گمنڈ نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، اور دوسرے کی تحقیر والا پہلو نہ آ جائے، بلکہ حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ بحث اور مباحثے کی بھی کرنا ہے۔ تو یہ 3 اصول ایسے ہیں کہ اگر ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو دعوت کے اندر کافی سارا اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ والدین کو آج شکوہ ہے کہ اولادیں ہماری بات نہیں مانتی ہیں،
اساتذہ کو بھی شکوہ ہے کہ شاگرد ہماری نصیحت نہیں مانتے، علماء کو، واعظین کو، مبلغین کو بھی شکوہ ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے، مگر غور تو کریں ہم کس حد تک ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق بات حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے جب بھی کہی جائے گی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ یعنی پہلے تو بات آپ کی حق ہو، دوسری آپ کی نیت بھی حق ہو، اور تیسرا آپ کے کہنے کا طریقہ بھی حق ہو، تو پھر جلد یا بدیر اس کا کچھ نہ کچھ اثر مخاطب پر ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔